بتائیے گا کہ 15 ماہ کے بعد یہ فائنلی اس وقت یہ عمل ہوا، خوشائندی سے اعتبار سے ہے کہ غزہ میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے وہ اب سلسلہ تھم جائے گا. لیکن یہ ایک تو فیزز کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور دوسرا یہ اس کا کریڈٹ ٹرمپ صاحب بھی لے رہے ہیں اور بائیڈن صاحب بھی جاتے جاتے لے رہے ہیں. یور تھاٹس آن اٹ؟ جی، اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ تو دینا چاہیے ایران کو، کیونکہ ایران نے ایک کنڈیشن لگائی تھی. میں آتا ہوں بائیڈن کی کریڈٹ اور ساتھ میں ٹرمپ کے کریڈٹ پر، لیکن ایران کو اس لیے کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ ایران بالکل لاسٹ فیزز میں تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اقوام متحدہ کی آرٹیکل 51 کے تحت جو ہانیہ صاحب کو شہید کیا تھا اس کے سلسلے میں. سر وہ ہو اور نہیں گیا یہ تھا؟ بالکل وہ نہیں، ریٹیلیشن کا ابھی انہوں نے حق اپنا محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے ابھی بھی کل رات کو بھی بیان دیا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا ریٹیلیشن کو، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ برقرار رہے. تو یہ بہرحال ایران کی طرف سے موقف تھا. رہا سوال بائیڈن کا اور رہا سوال ٹرمپ کا، تو ٹرمپ کا NY بھی موجود تھا دوحہ میں اور بائیڈن کا بھی، کیونکہ یہ طریقہ کار ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ جانے والی گورنمنٹ اور آنے والی گورنمنٹ کو پیئر کر جاتی ہیں. دونوں ان کے جو آفیشلز ہیں یا جس درجے کے لوگ ہیں وہ ساتھ مل کر پھر کام کرتے ہیں. دونوں موجود تھے. ٹرمپ کی دھمکی کہ جی جب حماس کو دی گئی پچھلے دنوں کہ جہنم وہاں برپا ہو جائے گا اگر ان کے قیدیوں کو نہ چھوڑا گیا، اور بائیڈن کی 3 فیز کی جو انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی اور اس کو سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں بھی لے کے گئے تھے، تو وہ سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو کہ 2024 میں پاس کیا گیا تھا، تو اس پہ یہی تقریباً خد و خال اس کے تھے. اب صرف فرق یہ ہوا ہے کہ اسرائیل اس پہ اتفاق کر گیا ہے کہ وہ بھی جمیل صاحب ایک چیز بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کی اگر ہم بات کریں تو وہ دھمکی تو اسرائیل تو اس پہ بڑا خوش ہوا تھا کیونکہ وہ دھمکی تو حماس کو دے رہے تھے. نتن یاہو کے اپنے خلاف اسرائیل میں بھی ہم نے دیکھا بہت سارے اسرائیلی ان کے خلاف، انہیں کرائم منسٹر کا خطاب دیا ہے بہت سارے اسرائیلیوں نے، وہ بھی ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. پھر ان کے خلاف انٹرپول کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے بھی جو ایک آرڈر ان کے حوالے سے آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام تر فیکٹرز تھے انہوں نے بھی رول پلے کیا ہے، یا یہ صرف امریکہ جو کریڈٹ لے رہا ہے اس کی ساری کاوشیں ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ مجموعہ ہے ان تمام فیکٹرز کا، لیکن جہاں تک ICC کا تعلق ہے، امریکہ پہلے اس پہ سینکشن لگا چکا ہے ایک میجارٹی آف ممبرز کے ریزولوشن کے پاس کرنے سے، اور وہ ختم نہیں ہوا ہے. ICI کا وارنٹ امپلیمنٹ ہونا اس کا مشکل ہے، لیکن وارنٹ تو ختم نہیں ہو سکتا اس طرح جب تک کہ اس کو وڈرا نہ کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو چیزیں ہوئی ہیں وہ وقتی طور پر ایک پاز کو مل گیا ہے، لیکن اسرائیل کی نبض کو دیکھتے ہوئے اور اسرائیل جس طریقے سے اس نے ٹائم دیا ہے کہ 40 دن کے بعد نیگوشیشن شروع کرے گا. ایک جو اس میں سب سے بڑی بات پوٹن نے کی ہے کہ آپ پیس کیپنگ فورس وہاں رکھیں، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کسی صورت میں نہیں مانیں گے کہ پیس کیپنگ فورس وہاں رکھیں. اسرائیل تھوڑا پیچھے ہٹ کے تمام جس طرح پیلسٹینین اتھارٹی کے بارڈر کنٹرول بھی اس نے کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام کنٹرول وے میں ان کو حماس کو تو دوبارہ نہیں آنے دے گا. That is the question, sir, کہ who will be the one controlling، کیونکہ وہ نہ تو پیلسٹینین اتھارٹی کو کنٹرول دینا چاہے گا اور نہ ہی حماس کو. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا سر. جی، تو یہ کیونکہ وہ جس حساب سے دیکھیں اس کی اب تاریخ میں تھوڑا سا میں آپ کو 30 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ 1867 میں جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہوگا، پچھلے دنوں انہوں نے نقشہ شائع بھی کر دیا. تو یہ کافی صدیوں سے معاملہ چلا رہا ہے، دہائیوں سے معاملہ چلا رہا ہے، اور اسرائیل نے 67 میں بھی یہی کیا کہ جو چیز جہاں قابض ہوا اس کے بعد اس نے نہیں چھوڑا. اب وہ غزہ پہ قابض ہے وقتی طور پر. جس طرح میں ایران فیکٹر، بائیڈن فیکٹر اور ٹرمپ فیکٹر کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے پاس. اور پھر اسرائیل میں خود جلوس جلسے شروع ہو گئے. اسرائیل میں لوگوں نے قیدیوں کے اپنے رہائی کے لیے جلسے جلوس شروع کر دیے. تو یہ اس کو لیکن سر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے جمیل صاحب کہ ابھی تو یہ لسٹ کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. اب وہاں پر ویسے آسٹریلین میڈیا نے کہا تھا کہ 2 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، ویسے نمبر 46,000 ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو قیدی جن کی فہرست اسرائیل دے رہا ہے ان میں سے کافی زندہ بھی ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ اٹیکس تو وہ کر رہا تھا، یو نیور نو.
تو وہ بھی آگے کوئی تھوڑی مشکل آ سکتی ہے؟ وہ ممکن بہت کم ہے، اس لیے کہ اس میں لسٹیں ایکسچینج ہو چکی ہیں، اور جو اس میں بھاری بھرکم قسم کے میڈیٹر تھے، قطر ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، واضح رہے کہ ایجپٹ کا جو ہے کافی اثر اس لیے کہ وہ بارڈر کنٹرول کرتا ہے وہاں اپنی سائڈ سے، اور اس کے ٹنلز بھی اس طرف جا کے کافی کھلتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایجپٹ کا پریشر بھی تھا، تو لسٹیں ایکسچینج ہو گئی ہیں، وہ جو مارے گئے ہیں وہ تو لسٹوں میں آ گیا ہو۔ جمیل صاحب یہ بتائیے گا، جنگ بندی ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور قطر کے وزیر اعظم نے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا، 6 ہفتوں کے لیے کی گئی ہے، لیکن جو منظر ہم فلسطین غزہ میں دیکھتے ہیں، جو تباہ کاری دیکھتے ہیں، انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے، ہاسپٹل ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، اب کس طرح ان کی مدد کی جائے گی؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی پلان ہے اس معاہدے میں کہ فلسطینیوں کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں ایسا ہوتا کیا ہے یہ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ڈونرز کانفرنس کال کرنی ہے جو دنیا میں باقی کانفلکٹ کے علاقے میں، بائیڈن نے کل اپنی تقریر میں کہہ دیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریکویسٹ کر دی کہ آپ اس کے لیے تقریباً 46,000 ٹن کا ملبہ پڑا ہوا ہے وہاں، اس ملبے کو ہٹانے میں 12 سال لگ جائیں گے، اور اس میں 50 بلین خرچ کرنے کے بعد انفراسٹرکچر کو کچھ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، تو یہ بہت بڑا کام ہے، تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کتنے پیسے دے سکتی ہے یہ بھی وقت بتائے گا۔ کانفرنس اور کون سے ملک آ کے اس میں پے کریں، کیونکہ سارے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، کیا فلسطینیوں کی مدد سارے اسرائیل کھڑے تھے؟ دیکھیں جب پلڑا اس طرف ہو گیا پیس کی طرف، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اگر پیس نہیں رہا، دیکھیں یہ آمد تھی مڈل ایسٹ کی ایک آگ میں جھونکنے کی، اگر ایران انوالو ہو جاتا جس طرح کہ اس نے بالکل واضح کر دیا تھا، تو یہ آگ کافی بھڑک پڑتی مڈل ایسٹ میں، پھر امریکہ کے بحری بیڑے بھی کود پڑتے، پھر رشیا بھی وہاں موجود تھا۔ جمیل صاحب، ایران کے بارے میں آپ بارہا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں تھا، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ جو حالات و واقعات گزشتہ کچھ عرصے میں پیش آئے ہیں، مثال کے طور پر ابراہیم رئیسی صاحب کا پراسرار ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کا شہید ہو جانا، اس کے بعد اسماعیل ہانیہ کا صدارتی حلف اٹھانے سے کچھ دن پہلے صدارتی مہمان کے طور پر وہاں پر موجود ہونا، اور اسرائیل کا وہاں پر ان کے اندر کے انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے کوئی مانے نہ مانے وہاں پر ان کو ٹارگٹ کر دینا، پھر حزب اللہ کے واکی ٹاکیز اور پیجر اٹیکس، پھر حزب اللہ کی قیادت کو جس طرح سے ختم کیا، تو اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے پھر اسرائیل نے جس طریقے سے وہاں پر ٹارگٹ کیا ایران میں جا کے ٹارگٹس کو، تو ایران کی پوزیشن کافی کمزور ہو چکی تھی پراکسیز کے ختم ہونے کے بعد؟ تو اس سے بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایران کی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو انہوں نے میلو ڈاؤن کیا، یعنی کمزور کیا، بالکل ختم تو نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی حزب اللہ کے ممبرز وہاں موجود ہیں، حماس کے ممبر وہاں موجود ہیں، چاہے انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، چاہے کیسے بھی چلے جائیں، ان کی طاقت کچھ نہ کچھ تو بچی ہے، پھر ملیشیا جو سیریا میں تھی، عراقی ملیشیا، وہ بھی موجود ہے۔ سب سے بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ ایران کی ورٹیکل پاور 100% جیسی تھی ویسے ہے، میزائلز، ڈرون، اس کے باقی تمام کیپیبلٹی، تو ان کی اگر ہاریزنٹل طاقت میں کمی آئی ہے تو ورٹیکل طاقت کے بل بوتے پر آپ نے دیکھا کہ تمام آئرن ڈوم جو کہ امریکہ کے بحری بیڑوں نے روکنے کی کوشش کی، اسرائیل نے روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود وہ میزائلز اور وہ ڈرونز پہنچ گئے، تو یہ کیپیبلٹی تو انہوں نے ٹیسٹ کر لی، تو لہٰذا ایران کو ایزی نہیں لے سکتے، یہ بات درست ہے کہ ان کی انٹیلیجنس موساد۔ ون لاسٹ تھنگ، اسرائیل نے کیا حاصل کیا؟ فلسطینیوں نے تو بہت کچھ حاصل کیا، امن سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے؟ اسرائیل نے کیا حاصل کیا اس جنگ بندی سے؟ اسرائیل نے قبضہ حاصل کیا، اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسرائیل نے کہیں بھی کمٹ نہیں کیا کہ ہم دوبارہ یہ جو پہلے وہاں گورننس کا نظام تھا اس کو ریسٹور کر دیں گے، انہوں نے کہا ہم کو کبھی نہیں آنے دیں گے، اب وہ اپنا کنٹرول سنبھال لیں گے، اور جو انہوں نے ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں اسی طریقے سے کنٹرول اس میں غزہ میں بھی کریں گے، وہی سیکنڈ کلاس سٹیزن، وہی سارے چیک پوائنٹس، وہی ان کو میجرڈ وے میں پرمٹ دینا کہ جی آپ آ جائیں کام کرنے کے لیے اسرائیل اور واپس چلے جائیں، وہی تلاشیاں لینا، تو اس میں اب دیکھیں آنے والے دنوں میں دیر از اے لاٹ آف سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، آنے والے دنوں میں اس کی مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہوگی، کیونکہ اسرائیل کو جیسے تھوڑا سا سانس مل گیا، جیسے اس کی اپنے آپ تھوڑی سی لوگوں کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، جیسے ورلڈ کمیونٹی میں تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا جو مخالف ہے اس کے اسرائیل کے، تو اس کے بعد اور پھر وہ انہوں نے ٹرمپ نے بھی تو اپنے
ओथ टेकिंग से पहले कुछ दिखलाना था, उन्होंने प्रोग्रेस जो उन्होंने कहा था वो दिखला दिया। सही कहा कि कुछ दिखाना था डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ टेकिंग से पहले, कि वो आकर पता नहीं क्या कर देंगे ओथ टेकिंग से पहले और बाइडेन ने जाने से पहले। हाँ जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमीला।